بارے میں کیونکہ یہ دھرنا جو ہے یہ جن دنوں میں شروع ہوا تو ان دنوں میں محرم اور حرام کے ایام چل رہے تھے اور انتظامیہ کی بھی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی بھی ساری توجہ اس طرف تھی، تو اس لیے پہلے تو اس پہ بات نہیں ہو سکی۔ آج جو ہے وہ ہم نے ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے ان کو انگیج کیا ہے، آج ان کے ساتھ بات کی ہے، تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ ساری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی بہت کوئی جو آؤٹ آف دی وے ہو۔ آلموسٹ وہی موقف ہے جو آلریڈی اس سے پہلے پاکستان کا موقف ہے، حکومت کا موقف ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کا اختتام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ رانا صاحب، ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور مجے ہوئے سیاستدان ہیں، پنجاب کا لاء منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں، آپ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت آپ مشیر ہیں برائے سیاسی و عوامی امور۔ تو عوامی امور کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ کا لنک ہے اور آپ کا تجربہ بھی بروئے کار آئے گا تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ کام تو انٹیریئر منسٹر کا ہے، یہ کام تو دوسرے منسٹرز کا ہونا چاہیے جن کے پاس باقاعدہ منسٹریاں ہیں۔ آپ کے پاس تو کوئی باقاعدہ منسٹری نہیں ہے، آپ تو مشیر ہیں، تو یہ ذمہ داری آپ کو کیوں سونپی کہ دوسروں نے کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جو تمام اختیارات بھی اور ذمہ داری بھی اور کیبنٹ اور آن دی ہیڈ آف دیٹ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، تو پرائم منسٹر جسے بھی چاہیں، انہوں نے اگر مجھے یہ کہا کہ جی آپ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر وہی جذبات رکھتی ہے جو کہ ان کے جذبات ہیں، اور ہم ہر طرح سے فلسطین کے مسئلے کو فوکس کرنے اور اس میں جو بھی رول ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ادا کرنا بنتا ہے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ آن دی بہاف آف دی پرائم منسٹر میں نے آج ان کے ساتھ بات کی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یقین دلایا ہے۔ وہ تو زبردست بات ہے جی، وہ اگر براہ راست وزیر اعظم اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے ایک اپنے رائٹ ہینڈ مین کو سونپی یہ بات، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کے اوپر حیران ہوں کہ پاکستان کا دارالخلافہ، پاکستان کا دوسرا سب سے اہم شہر طاقت کے اعتبار سے راولپنڈی، دونوں کے سنگم کے اوپر یہ دھرنا، اور یہ پہلا دھرنا نہیں ہے، آپ نے خود دھرنے یہ بھگتے ہوئے ہیں، اس کے نتائج بھی آپ نے بھگتے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ہم نے سارے اسلام آباد کی ٹریفک کو ڈسرپٹ کیا، لوگوں نوکریوں پر نہیں آ پائے، نقل و حرکت کے اندر پابندی، میں نے ہوٹل سے چیک کیا، وہ کہہ رہے جی کہ 30 سے 40% بکنگز ہماری کینسل ہو گئیں، بیچ میں سے 25% فارنرز تھے، یعنی اتنا بڑا ہنگامہ اور اتنے عرصے تک یہ چل رہا ہے، تو آپ کو پہلے ہی نومینیٹ کر دیتے رانا صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ یہ پہلے ہی انگیج ان کو کیا چاہیے تھا، لیکن اس کی میں نے ایک وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی بھی ہے۔ لیکن طلعت صاحب، یہ بدقسمتی ہے، اب یہ کوئی معاملہ کوئی یہ کل کی بات تو نہیں ہے نا، یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ان چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ فروغ بھی ملتا رہا ہے، اور بالآخر اب ہم ایسی صورتحال میں موجود ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ بالکل سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ان کو فیس کرنا اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار تو نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے فلسطین کا معاملہ ہو اور ناموس رسالت کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا معاملہ ہو، یہ جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر تمام مسلمانوں کا دل جو ہے نا اکٹھے دھڑکتے ہیں، اور ہر جماعت کا حق ہے کہ اس کا اظہار کرے، لیکن اسی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، چیف جسٹس کی ججمنٹ بھی موجود ہے، واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ رستوں کو کھلا رکھنا جو ہے حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو یہ ڈیلے جو ہے یہ صرف پبلک انکنوینئنس یا برا امیج نہیں ہے، بنیادی طور پر کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن بھی ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات جو ہے یہ درست ہے، اور حکومت اپنے طور پہ
یہ پوری کوشش کر رہی ہے. ہماری تو آج ہی یہ کوشش تھی, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ساری بات سنی اور ان کے جو بھی خدشات تھے ان کو یقین دلایا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں کہ حکومت فلسطین کے معاملے میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہ کر رہی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی. آج فورم پہ اس مسئلے کو ہم اٹھا رہے ہیں اور مزید بھی اس میں جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں گے. تو ہماری تو کوشش یہی تھی کہ آج ہی یہ معاملہ جو ہے یہ جو ہے وہ اختتام اس کا ہو جائے. لیکن بہرحال انہوں نے کل جمعے تک کا ٹائم دیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کل یہ مسئلہ حل ہو جائے. زبردست ہے جی, بڑی اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ طے ہو. چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں, اگر پی ٹی آئی نے اسی جگہ کے اوپر فلسطین کے لیے دھرنا دیا تو ان کو 5 دن بیٹھنے دیں گے؟ جی, اگر وہ فلسطین کے لیے یا کسی اجتماعی قومی کاز کے لیے جو ہے وہ دھرنا دیں تو بالکل ان کو نہ صرف بیٹھنے دیں گے بلکہ ان کے لیے پانی کا, کھانے کا جو ہے وہ انتظام بھی کریں گے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ان کا تو مقصد دھرنے کا بھی کچھ اور ہوتا ہے اور سیاست بھی وہ کسی اور جو ہے وہ لحاظ سے کرتے ہیں, تو اس کے اوپر اجازت دینا جو ہے وہ مشکل ہے. بہت شکریہ جی آپ کا.